السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ میرا گاؤں حمید پورہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں عبدالحسیب۔ انتصاب میری پیاری دادی جان کے نام، جن کی بدولت میں اس کہانی کو لکھ پایا ہوں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اکثر انہی کی زندگی کے تجربات اور کہانیوں کو سن کر میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ان کہانیوں کو بیش قیمت موتیوں کے مانند حرف حرف کر کے کاغذ پر اتارنا چاہیے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے انہی کی زبان سے سنی جانے والی اس کہانی کو میں نے اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ تمام پڑھنے والے ہی کریں گے۔ اور اس کہانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں جو واقعہ لکھنے کی میں نے کوشش کی ہے وہ رونما ہو چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کہانی کو میں ان تمام لوگوں کے نام کرنا چاہوں گا جنہوں نے پاکستان پر اپنے بہت سے پیاروں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے نام بھی کرنا چاہوں گا جن پر یہ سب گزرا ہے۔ ان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ میری دادی جان کا کہنا تھا کہ ان کا نام اب مجھے بھی یاد نہیں، مگر کہانی ضرور یاد ہے۔ میں نے اسے بڑی محبت سے لکھا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے پڑھنے والے بھی اسے بہت محبت، چاہت اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، اور سلام ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ آج اس گاؤں میں بڑی رونق تھی۔ ہر بچہ، بوڑھا اور جوان مسکرا رہا تھا۔ سب بڑے شوق سے یوم آزادی کا دن منا رہے تھے۔ ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور ہوا میں عجیب سی خوشی اور آزادی کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ بچے زور زور سے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور بڑے شوق سے اپنے گھروں کو سجا رہے تھے۔ ایسے میں اگر تم دیکھو تو گاؤں کے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھیں کہ پاکستان بن گیا ہے، پاکستان بن گیا ہے۔ وہ اکثر اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھا کرتی تھیں اور اپنی انگلیوں پر پاکستان بن گیا ہے، پاکستان بن گیا ہے پڑھتی رہتی۔ گاؤں میں موجود جتنے بھی لوگ تھے تمام کے تمام ہنس رہے تھے اور آزادی کے اس دن کو خوشی سے منا رہے تھے، سوائے اس بوڑھی اماں کے۔ اس عورت کو گاؤں بھر میں کسی نے کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہتی، سامنے راستے پر نظر دوڑاتی رہتی، جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو، جیسے وہ اپنے تمام اپنوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ کیونکہ آج 14 اگست کا دن تھا، اور اس بوڑھی عورت کو اپنے ماضی میں گزرا بہت کچھ یاد بھی آ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بھائی اور شوہر اور اپنا 4 سال کا بچہ گھوم رہا تھا۔ وہ بچہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کو بنے کئی برس بیت چکے تھے، لیکن وہ ان تمام حادثوں کو کبھی بھول نہیں پائی تھی جو اس پر اور اس کی برادری پر گزرے تھے۔ وہ سب آج بھی ایک ڈراؤنی اور خوفناک فلم کی طرح اس کے دماغ میں بار بار چلتے رہتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ اس بوڑھی اماں کو پاگل سمجھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی کہ سننے والا یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ وہ پاگل کیسے ہو سکتی تھی؟ وہی تو ہوش مند تھی۔ پورے گاؤں میں جب بھی کوئی شخص اس کے پاس آ کر بیٹھتا تو وہ اس کو اپنی گزری ہوئی تمام کہانی سنانے لگ جاتی، اور جب وہ اپنی کہانی سناتی تو سننے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔
آج بھی بہت سے بچے اور جوان اس بوڑھی اماں کے پاس بیٹھے اس سے فرمائش کر رہے تھے کہ اے اماں جی، اپنی کہانی تو سناؤ۔ لیکن کہانی سناتے وقت وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر اس سامنے والے راستے سے نہیں ہٹا پا رہی تھی، جیسے کسی کے آنے کی امید ہو، جیسے کوئی آنے والا ہو۔ آہستہ آہستہ اس بوڑھی اماں کی نظر دھندلانے لگی اور راستے پر اس کی ٹہری ہوئی نظر راستے کا منزل بدلنے لگی، جیسے کہ وہ ایک دم ہی پچھلے وقتوں میں چلی گئی ہو۔ ماضی کے دروازے اس پر آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ وہ اپنی بوڑھی اور بوجھل آواز کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی کی کتاب کے صفحے آہستہ آہستہ پلٹتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میری عمر اس وقت قریب 24 یا 25 برس کی ہوگی جب میری شادی ہوئی۔ میرا خاندان کوئی اتنا امیر تو نہ تھا، بس الحمدللہ صبر شکر سے زندگی بسر ہو ہی رہی تھی۔ اچھا کھانا، اچھے کپڑے پہنا کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں جس برادری میں شادی ہو کر جا رہی تھی وہ ایک بڑی مشہور اور اثر رسوخ رکھنے والی برادری تھی۔ میں شادی ہو کر جس گاؤں میں گئی، اس گاؤں کا نام حمید پورہ تھا۔ ہندوستان میں امرتسر کے قریب ایک حمید پورہ نامی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ہندو، سکھ اور مسلمان تمام ہی تو آباد تھے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا خاندان آباد تھا، اور وہ اس گاؤں میں اس خاندان کا بڑا بول بالا تھا۔ تمام خاندان قریب 150 سے 200 افراد پر مشتمل ہوگا۔ ان دنوں ہوا میں آزادی کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ بچہ، بوڑھا اور جوان، ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا: پاکستان زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کے نعرے تھے۔ ہوا میں آزادی کی خوشبو کے ساتھ ساتھ خوف اور پریشانی کی بھی بدبو رچی بسی ہوئی تھی۔ گاؤں بھر کے تمام رہنے والوں کے دلوں میں ہر وقت قربان ہونے کا جذبہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھتی تو بڑا خوش ہوا کرتی۔ ہر کوئی پاکستان پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ ان سب میں میں بھی شامل تھی۔ گاؤں کے اس سب سے بڑے خاندان کے بیٹوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے نام پر قربان ہوں، اور یہ خواہش اس خاندان کے تمام بچے، بوڑھے اور جوان کے دل میں ولولہ انگیز انداز سے پروان چڑھتی جا رہی تھی، اور تمام ماؤں اور بیٹیوں کے دلوں میں پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش سمندر کی لہروں کی طرح امنڈ امنڈ کر آ رہی تھی۔ جب میں فوج کی بہادری اور جوان مردی کی کہانیاں سنا کرتی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں اسے ضرور فوج میں بھرتی کروا دیتی۔ میرا ایک ہی 4 سال کا بیٹا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری یہ خواہش یوں قبول کر لی جائے گی، اور اس کی کہانی بھی شہیدوں کی کہانی میں شامل ہو جائے گی۔ جب خطرہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور فضا میں ہر طرف خون ریزی اور عصمت ریزی کی وبا پھیلنے لگی، تو برادری کے گاؤں کے تمام مہذب بزرگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے ایسا فیصلہ کیا گیا کہ میرے سمیت تمام برادری کی عورتوں کے دلوں میں پاکستان جانے کی خواہش اور امید جو موجود تھی، اس نے سرے بازار اپنا سینہ پیٹتے ہوئے ماتم کر کے اپنا دم توڑ دیا، اور وقت یوں ہی ہم سب کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ آخرکار پھر وہ خبریں آنے لگیں اور گاؤں کے بزرگوں کو یہ مشترکہ اطلاع مل گئی کہ اس گاؤں کو ایک شاطرانہ چال کے ذریعے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا ہے، اور کسی وقت بھی سکھ بلوائیوں کا حملہ گاؤں پر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا
گاؤں کے تمام بزرگان اور بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کی تمام عورتوں اور بچوں کو گاؤں کی حویلی، جو بڑی حویلی کے نام سے مشہور تھی، میں جمع کر دیا جائے اور وہاں ان کی رکھوالی کے لیے چند پہرے داروں کو بٹھا دیا جائے۔ جب میں نے یہ فیصلہ سنا تو میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان ہوئی، اور میری خواہش پھر سے مجھے مکمل نہ ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، مگر میں خاموشی کے ساتھ اس سب کو دیکھتی اور سنتی جا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ جو بھی ہو رہا تھا، میں اپنے 4 سالہ بیٹے کو بلانے کے لیے باہر ٹہلنے کے لیے آئی تو میرے آنکھوں میں اور میرے کانوں میں کچھ سرگوشیاں پڑی، جس نے مجھے اندر سے اور بھی بے چین اور بے قرار کر دیا۔ وہ سرگوشیاں اس طرح کی تھیں، جوانوں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہماری عزت ہیں، ہمیں ہر حال میں ان کو محفوظ رکھنا ہے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہم نے خود مر کر ان کو بچا لینا ہے، یا پھر اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت تمہارے لیے مشکل اور ناممکن ہو جائے تو بجائے اس کے کہ یہ سب بلوائیوں اور سکھوں کے ہاتھ لگ جائیں، تم خود ہی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا یا جلا ڈالنا، مگر ان ظالموں بے دردوں کے ہاتھ انہیں مت لگنے دینا، چاہے اس کے لیے تمہیں کتنی ہی بڑی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے، وہ قربانی کیوں نہ تمہاری جان کی ہی کیوں ہو۔ میں یہ تمام سرگوشیاں سن کر کانپنے لگی اور اندر ہی اندر خوب خوف کا شکار ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں پاکستان کے نام پر قربان ہونے جا رہی ہوں، چاہے وہ سکھوں کے ہاتھ لگ کر مر کر ہی کیوں نہ ہوتی، یا پھر ان لوگوں کے منصوبے کے تحت قربان ہو کر۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ مجھے ابھی بھی وہ واقعہ یاد ہے۔ رات کا شاید تیسرا پہر ہوگا کہ میں نے وہ آوازیں سنی، گھوڑوں کی، ٹاپوں کی آوازیں، زور زور سے سکھوں کا چلا چلا کر بولنا، اور آہستہ آہستہ ان آوازوں کا ہماری حویلی کی طرف آنا ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میں سمجھ پائی بہت دیر ہو چکی تھی، اور وہ سکھوں کا جتھا ہماری حویلی کے دروازے پر آ چکا تھا۔ آخر کار وہ تمام سکھ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو گئے اور حویلی کا بڑا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ قتل و غارت، خون ریزی، عصمت ریزی کی وہ تصویریں ہمارے سامنے آ گئیں، جس کو سوچ کر اب تک بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس تصویر کا ہر ایک حصہ آج بھی میری آنکھوں میں اسی طرح قید ہے کہ جس طرح وہ کل ہی کی بات ہو۔ اور پھر اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے گاؤں کے تمام مرد ہم عورتوں کو خود ہی ایسے قتل کرتے رہے کہ جیسے سکھ بھی شاید نہ کر پاتے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے بہت سی سہیلیاں، میری ماں، میری بہنیں اور بہت سی ایسی عورتیں جن کو شاید میں ایک حد تک جانتی بھی نہ تھی، ان کو اپنوں ہی کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا تھا، اس ڈر اور خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ سکھوں کے ہاتھ لگ کر اپنی زندگی کی نہ ختم ہونے والی اذیتوں کے دلدل میں نہ چلی جائیں۔ پھر وہ منظر آج بھی مجھے نہیں بھولتا جو میں اب سنانے لگی ہوں۔
یہاں تک کہ کہانی سناتے سناتے بوڑھی اماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے اور ان کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ میرے آنکھوں کے سامنے کئی عورتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک سکھ میری طرف تیزی سے بڑھا اور میں پیچھے ہوئی۔ میرا 4 سال کا بچہ میرے ہاتھ میں تھا اور وہ میرے سینے کے ساتھ لگا نیند کی آغوش میں سو رہا تھا، اس سب سے باخبر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس سکھ نے مجھے زور سے بالوں سے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا۔ میں زمین پر جا گری اور پھر اس نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا۔ میرے بچے کو مجھ سے چھین کر اس کو ہوا میں اچھالا اور اپنی قربان پر روکا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کی کئی ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ اور دیکھو تم سب، میں آج بھی زندہ ہیں۔ میرا دل پھٹا نہیں۔ اس کے جسم کو وہ کئی حصوں میں کاٹ رہے تھے۔ پھر اچانک سے ان میں سے وہی سکھ جس نے مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا میری طرف آیا اور میں سب کچھ بھول بھال کر اس پر قاتلانہ حملہ کر بیٹھی، لیکن ناکام ہو گئی۔ پھر اچانک سے سب کچھ تھمنے لگا اور میں آج تک یہ نہیں جان پائی کہ سب عورتوں میں سے میں کیسے بچ گئی اور انہوں نے مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ پھر میری نظر میرے بچے کے کٹے ہوئے سر پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بالکل بند اور آدھی کھلی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں، اے میری ماں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ میں تیری خواہش پوری نہ کر سکا۔ میں پاکستان کے نام پر قتل تو ضرور ہو گیا، مگر بہت سے لوگوں اور اپنوں کو بچا نہیں پایا۔ اے میری پیاری ماں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اس کے یہ الفاظ اس کی آنکھوں میں اس طرح سے تحریر تھے کہ جیسے کسی کتاب پر لکھے ہوئے حرف ہوتے ہیں۔ اس کی وہ بند اور کھلی آنکھیں میری آنکھوں میں اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ میرے سامنے ہی پڑا ہو۔ پھر سکھوں کا جتھا جو مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ پھر اچانک سے ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ شاید ان تمام عورتوں میں ہی زندہ تھی، یا شاید مجھے اب بھی یاد نہیں، ہوش ہی کہاں تھا اس وقت مجھے، مگر مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ وہ جانوروں کی طرح مجھے کھینچتے ہانکتے جا رہے تھے۔ میں بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں اپنے بچے کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور مجھے ارد گرد اس کے رونے کی، چیخنے کی اور اس کی آخری گونج رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کیوں بن رہا ہے، اور میں پاکستان کے لیے شہید ہونے کے لیے تڑپا بھی کرتی تھی۔ کیا میں ہر چیز سے بے خبر ان سکھوں کے جتھوں میں کھینچتی ہانکتی اور خود کو عورت ہونے پر ملامت کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی، گرتی پڑتی اٹھتی؟ اب اچانک سے اس بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے تھے کہ دیکھنے والا سوچ رہا تھا کہ اتنا پانی آنکھوں سے نکل سکتا ہے کیا؟ پھر سکھوں کا جتھا مجھے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، مگر اچانک سے سامنے مسلمانوں کے فوجی نوجوان آ گئے اور انہوں نے ان تمام ظالموں کو باری باری قتل کر دیا، اور وہاں بھی بہت سی لاشیں میری آنکھوں کے سامنے گرنے لگیں، جن میں شاید بہت سے بچے بھی تھے، بہت سی عورتیں بھی تھیں، بہت سے مرد بھی تھے۔ مگر وہی بات دوبارہ کہوں گی کہ مجھے یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں۔ کاش کہ میں سب کچھ بھول جاتی۔ آہستہ آہستہ سب سکھ بھاگنے لگے اور پھر فوجی نوجوان مجھے لے کر چل پڑے۔ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ہم 2 ہی عورتیں تھیں۔ وہ بوڑھی ماں مجھے بتانے لگی کہ میرے 6 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور میرے 6
بیٹوں کی 6 بیویوں کو سکھ زندہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور میری ایک بیٹی جو بہت خوبصورت تھی، گاؤں بھر میں سے بہت سے رشتے اس کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کو میری آنکھوں کے سامنے کئی مرتبہ سکھوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بھی بنایا، اور آخر کار اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ ہی زندہ لے گئے۔ پھر اس فوجی نوجوان نے ہم سب کو جیسے تیسے اسٹیشن تک پہنچا دیا، اور وہاں سے پاکستان جانے والی گاڑی میں ہمیں بٹھا دیا، اور ہم سب تھکے ماندے اس طرح سے اس گاڑی میں بیٹھ گئے کہ جیسے صدیوں کا سفر ختم ہوا ہو یا پھر شروع ہوا ہو۔ پھر اس طویل سفر کے بعد آخر کار ہم لاہور پہنچ گئے۔ لاہور اسٹیشن پر جیسے ہی میری نظر پڑی، میں دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ریل گاڑی سے اتری اور پاکستان کی پاک زمین پر بیٹھ گئی، اور پاکستان کی پاک مٹی کو اپنے منہ ہاتھوں پر ملنے لگی، جیسے کوئی مقدس زمین پر آ گئی ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میرا 4 سال کا بچہ تھا۔ پھر مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میرا خاندان نہیں رہا۔ مگر جیسے ہی میں اس پاکستان میں آئی تو یہاں پر وہی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا جو آزادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو میرے اندر کی وہ عورت جو پاکستان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں تک پہنچی تھی، سب کچھ مر گیا، یہاں تک کہ میرا ذہن بھی۔ اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں، بس مجھے یاد ہے تو سب وہی کہ میں نے بے لوث قربانیاں دی، جن قربانیوں کا صلہ مجھے اب تک نہ مل سکا، اور شاید ملے گا بھی نہیں، شاید مل بھی جائے۔ اب بھی میں انتظار میں ہوں، راستے پر اب بھی میری نظر یوں ہی ٹکی ہے کہ شاید میری قربانیاں جو میں نہیں دینا چاہتی تھی، شاید دینا بھی چاہتی تھی، وہ سب میرے اپنے جو قربان ہو گئے، میرے اپنے شاید لوٹ آئیں۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں بھر کے تمام بچے، بوڑھے اور جوانوں کی آنکھوں میں بے انتہا آنسو تھے، اور وہ سب کے سب اس بوڑھی اماں کے ساتھ زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ارد گرد بیٹھے لوگ وہاں سے اٹھنے لگے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آگے تم دیکھو تو آج بھی وہ بوڑھی اماں راستے پر نظر ٹکائے بیٹھی انتظار میں ہے، اور کہیں نہ کہیں اب بھی وہ پاکستان کو ویسا دیکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ جس کے لیے اس نے قربانیاں دی تھیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کہتی جا رہی تھی، اور اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں پر تسبیح کی طرح پاکستان زندہ باد پڑھتے ہوئے آہستہ سے اپنی آنکھیں موندے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا چکی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بند اور بالکل ہی بند۔ اب وہ ایک عظیم مجسمہ لگ رہی تھی، ایک مورتی کی طرح، خاموش بے جان مورت